السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی چھٹی نظم آدمی جس کو سید ضمیر جعفری نے لکھا اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی، کتنا بسیار آدمی، پتلی گردن، پتلے آبرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، دل رہنے صومعہ دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ شاعر کہتا ہے تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، کہ کبھی پہلے جو انسان کی عزت کی جاتی تھی، آدمی کی عزت کی جاتی تھی، اس کے علم کی وجہ سے کی جاتی تھی، اس کے دل، اس کی محبت کی وجہ سے کی جاتی تھی، اس کے پیار کی وجہ سے کی جاتی تھی۔ آج کل زر آدمی، زر کہتے ہیں دولت کو، قصر محل کو کہتے ہیں، کوٹھی محل، کار کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے پہلے جو انسان کی عزت تھی، انسان کی جو رسپیکٹ تھی، انسان کی جو قدر تھی، وہ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے دل کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے کی جاتی تھی۔ جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا دیندار ہوگا، جتنا بڑا علم رکھنے والا، ہنر رکھنے والا ہوگا، لوگوں کا بھلا کرنے والا ہوگا، جتنا اچھا انسان ہوگا اتنی زیادہ اس کی رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ اس وقت جو قدر کا مرکز تھا، جو قدر کی ریزن تھی، جو قدر کی وجہ تھی، وہ اس کا کردار ہوتا تھا، اخلاق ہوتا تھا، اس کا جو ہوتا ہے عملی نمونہ ہوتا تھا۔ اگر وہ کردار اس کا اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ بندہ دلی طور پہ اچھا ہے، محبت کرنے والا ہے، اخلاص سے پیش آنے والا ہے، رسپیکٹ دینے والا ہے، تو لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے۔ لیکن شاعر کہتا ہے ابھی دور چینج ہو چکا ہے، مصنوعی زندگی شروع ہو چکی ہے، اب کیا ہے ایک منافقت پیدا ہو چکی ہے۔ لوگ جو ہے آج کل انسان کا دل نہیں دیکھتے، انسان کی محبت نہیں دیکھتے، چاہے وہ آپ سے کتنے خلوص سے مل رہا ہے، کتنی محبت سے مل رہا ہے، وہ کتنا آپ کو چاہتا ہے، وہ کتنا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ زندگی بتانا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے چاہے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، لیکن اس کی قدر نہیں کی جاتی، کیونکہ آج کل جو قدر کا معیار ہے وہ اس کا عہدہ ہے، اس کا عہدہ کتنا ہے، اس کے پاس گاڑی کتنی ہے، اس کے پاس بنگلہ کیسا ہے، اس کی ٹھاٹ باٹ کیسی ہے۔ جتنی انسان کی ٹھاٹ باٹ ہے، جتنی اس کی ظاہری شان و شوکت ہے، اس کے مطابق اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ شاعر آج کے دور کا مصنوعی پن اور جو ہے مادیت پرستی اور لوگوں کا جو ہے دنیا پرستی جو ہے، اور ان کا جو ہے دنیا کی حرص اور دنیا کا دکھاوا اور دنیا کی جو منافقت ہے، وہ شاعر اس نظم میں بیان کر رہے ہیں کہ آج انسان کتنا منافق بن چکا ہے کہ وہ لوگوں کا اخلاص نہیں دیکھتا، لوگوں کی محبت نہیں دیکھتا، صرف ظاہر دیکھتا ہے اور ظاہر کی بنا پر عزت کرتا ہے، قدر عاد کرتا ہے۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کل بلاتی مطلب بھری ہوئی، بستیاں، بستیاں کو کہتے ہیں، مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کم یاب، کم ہوتا ہے، کم کوئی کہتے ہیں، یاب ملنے کو کہتے ہیں، کم یاب یعنی کم ملنے والا، نہ ملنے والا، کتنا بسیار آدمی، بسیار ہوتا ہے بہت زیادہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ بستیاں تو بھری ہوئی ہیں لوگوں سے، لیکن جو حقیقتاً انسان کہلانے کے حقدار ہیں وہ کوئی دو چار ہی ہیں۔ کہنے کو تو آبادی گنجان ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، لاکھوں کے شہر ہیں، لاکھوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شہر ویران ہیں، کیونکہ ان کے اندر دل نہیں ہے، وہ دل سے خالی ہیں، محبت سے خالی ہیں، پیار سے خالی ہیں، الفت سے خالی ہیں، ان میں کوئی اچھائی نہیں، کسی کا درد نہیں، کسی سے محبت نہیں۔
کہنے کو تو بستیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن جو حقیقتاً انسان ہے، جس کو قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، وہ انسان جس کے سامنے جو ہے ہر چیز کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا، فرشتوں نے جس کے سامنے سجدہ کیا، وہ انسانیت آج ہم میں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہنے کو تو بستیاں بھری ہوئی ہیں، کہنے کو تو بہت سے انسان ہیں، لاکھوں انسان ہیں، دنیا کا اگر دیکھا جائے تو اربوں انسان دنیا میں بس رہے ہیں، لیکن جو اصل انسان ہے، جن کے اندر دل ہو، محبت کرنے والے ہوں، کسی کا بھلا چاہنے والے ہوں، جن کو سب سے اشرف کہا جائے، جن کو کہا جائے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، ایسے انسان جو سچے انسان، مخلص انسان ڈھونڈے بھی نہیں ملتے۔ شاعر یہی بات کر رہا ہے، کہنے کو تو کل بلاتی ہوئی بستیاں ہیں، بھری ہوئی بستیاں ہیں، لیکن حقیقتاً انسان دو چار ہی ہیں۔ بھائی باقی انسان جس کے اندر اخلاقی قدریں نہیں ہیں، پیار نہیں، محبت نہیں، شفقت نہیں، جو بھلا کرنے والا نہیں، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جیسے قرآن پاک کا بھی مفہوم ہے کل انعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ کہا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جس میں انسانیت ہی نہیں ہے، جس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ تو یہی تو شاعر بات کر رہا ہے، کہنے کو تو ہم کیا دیتے ہیں بستیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ان بستیوں کا کیا فائدہ؟ وہ لوگ تو ضرر پہنچانے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، وہ تو کانٹوں کی طرح ہیں جن کا کام چبھنا ہی چبھنا ہے۔ وہ کانٹے تو انسان نہیں بن سکتے، وہ تو کانٹا ہوتا ہے جو چبھتا ہے، اس سے تو انسان بچتا ہے۔ تو اگر انسان بھی کانٹے جیسا بن جائے تو اس سے تو بچا جاتا ہے، اس کو تو انسان نہیں کہا جاتا، وہ تو درندوں سے، کانٹوں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہی شاعر بات کر رہا ہے، کتنا کمیاب آدمی، کتنا بسیار آدمی۔ ایک طرف تو کیا کہہ رہا ہے، کتنا کمیاب آدمی، ایک طرف تو بہت کم ملنے والا ہے آدمی کے ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا، اور دوسری طرف کیا ہے، کتنا بسیار آدمی، کتنا زیادہ آدمی ہے، ہر طرف لوگ پھر رہے ہیں، ہزاروں کا ہجوم ہے، لاکھوں کے جلسے ہیں، اربوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، اربوں انسان دنیا میں بس رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ جب ان میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ پتلی گردن، پتلے آبرو، پتلی لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ پتلی گردن، گردن کا پتلا ہونا، پتلے آبرو، پتلی آبرو ہونا، پتلے لب، لبوں کا پتلا ہونا، پتلی کمر، کمر کا پتلا ہونا، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار۔ طرح دار ہوتا ہے وضعدار، سجیلا، خوبصورت۔ تو کہتے ہیں کہ آج کل جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ کمزوری بن چکا ہے۔ جتنا کمزور انسان ہوگا، حالانکہ یہ عورتوں کی خوبی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو مادیت کا دور ہے آج کل، جو جس کو آج کل ہم جدید انسان کہتے ہیں، ترقی یافتہ انسان کہتے ہیں، تو ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ عورتوں نے مردوں جیسی عادات اپنا لی ہیں، مردوں نے عورتوں جیسی اپنا لی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ایسے مردوں پر جو عورتوں کی عادات اپنائیں، عورتوں کے طور طریقے، لباس اپنائیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کے طور طریقے اپنائیں، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لیکن کیا ہے، آج کل وہ جو لانتی کام تھا وہ لوگ کرنے لگ گئے جو مرد تھے۔ تو مرد کی تو خوبی یہ ہے کہ اس کے داڑھی ہوتی ہے، اس کے بال ہوتے ہیں، اس کا روب ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، شیر کی طرح ایک دھاڑ ہوتی ہے، دیکھ کے انسان کو پتہ لگتا ہے کوئی جوان ہے، کوئی مرد ہے، تو ایک شیر کی طرح کا اس کا روپ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل شاعر کہہ رہا ہے کیا حالات بن چکے ہیں، جتنا کمزور ہے، جتنا سجیلا سا، جتنا زیادہ دبلا پتلا ہے، اتنا سجیلا اور اتنا طرح دار سمجھا جا رہا ہے۔ جتنی پتلی سی گردن ہے عورتوں کی طرح، جتنا پتلا سا منہ ہے، جتنی پتلی سی کمر ہے، جتنا کمزور ہوتا ہے، کہ حقیقت میں تو شاعر کہتا ہے ایسا انسان بیمار ہوتا ہے جس آدمی کا کوئی جسم نہیں، کوئی انسان کا روب نہیں، کوئی دبدبا نہیں، کوئی شیر جیسی اس کی لک نہیں، اس کا کوئی انداز نہیں، وہ کہاں سے مرد کہلانے کے حقدار ہے؟ وہ تو عورتوں جیسا ہے، عورتوں کی طرح وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو یہی شاعر بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں آج کل جو ہے جتنا بیمار آدمی ہے، حالانکہ اس کو تو بیمار ہونا چاہیے، اتنا زیادہ کمزور ہونا یہ تو بیماری ہے، یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو مردانہ پن نہیں ہے۔ جس طرح تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، مرد اتنے طاقتور ہوتے تھے، لیکن وہ اس میں خوبیاں نہیں ہیں۔ آج کل کا جو جدید دور کا انسان ہے، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے۔ آگے شاعر کہہ رہے ہیں، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی رہے گی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ شاعر کہتا ہے زندگی تو کہیں نیچے منہ ہی دیکھتی رہے گی، انسان جینے کا معیار اتنا بلند لے گیا ہے کہ زندگی تو منہ ہی دیکھتی رہے گی۔ مطلب کہ جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اگر آج کے دور میں دیکھا، بلکہ شروع سے ہی تخلیق آدم سے لے کر آج تک جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔
ٹھیک ہے، یہ مل جائے انسان کی زندگی بڑی اچھی بسر ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم نے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے اور ظاہری نمود و نمائش کے لیے ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنے معیار زندگی کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے بھلکتے ہوئے، ترستے ہوئے گزر جاتی ہے۔ بھوک لگی ہے، اچھے کھانے کو جی چاہتا ہے، پیسے بھی ہیں، بچاتے ہیں تاکہ بڑی کوٹھی بنے، لوگوں کو پتہ چلے بھائی ہمارے پاس بڑا مکان ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑی کار آئے، دکھانے کے لیے، سواری کے لیے تو گاڑیاں موجود ہیں، لیکن نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہر ایک کی اپنی گاڑی ہو، گھر کے کئی افراد ہیں، ان تمام کی اپنی اپنی گاڑی ہو اور مختلف گاڑیوں، یعنی دکھاوا ہو۔ جو چیزیں بنیادی ضرورت تھی ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو پیسہ ہے عام طور پر 35 سے 40 سال کی عمر میں آتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ اپنے بڑے مکان اور بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، بعض اوقات 50 کے بعد لیتے ہیں، جب ان کی عمر 50 ہو جاتی ہے۔ ہاں، اولاد کے پاس تو آ جاتا ہے، اگر باپ نے کمایا تو بیٹوں کے پاس تو جلد پیسہ منتقل ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایفرٹ کر کے اپنی خود بناتے ہیں تو عام طور پر اتنی عمر ہو جاتی ہے۔ تو اتنی 50 سال کی عمر ان کی بھلکتے ہوئے گزر جاتی ہے، ایک ایک چیز کو ترستے ہوئے گزر جاتی ہے، کس سوچ کے تحت کہ یار جب پیسہ آئے گا تو گاڑی لیں گے، کوٹھی بنائیں گے، دوسروں سے مختلف نظر آئیں گے۔ تو اس خواہش کے تحت ساری زندگی وہ تڑپتے رہتے ہیں، بھلکتے رہتے ہیں، جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کرتے۔ جب بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، شاعر اسی کو کہتا ہے کہ زندگی تو نیچے منہ ہی دیکھتی رہے گی نا، جو زندگی کے لیے ضروری تھا وہ تو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ زندگی کے لیے تو ایک چھوٹا سا مکان کافی تھا، اور ایک اچھا کھانا اور ایک مناسب سواری، لیکن کیا ہے، ہم نے دکھاوے کے لیے بہت سے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کا مقصد صرف دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہی شاعر بات کر رہا ہے، تو زندگی تو کہیں نیچے منہ دیکھتی رہے گی۔ انسان جینے کا معیار اتنا اونچا لے گیا، لوگ بہت سے ڈپریشن میں، پریشانی میں، انگزائٹی میں اور بہت سی طرح طرح کی ذہنی تناؤ میں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ حالانکہ کھانے کے لیے تو ان کے پاس روٹی کی کمی نہیں ہے، کپڑے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو جو کپڑے چاہیے، ان کو جو لباس چاہیے، ان کو جو گاڑی چاہیے، ان کو جو مکان چاہیے، وہ دکھاوے کے لیے دوسروں سے مختلف نظر آئیں۔ تو یہی چیز ان کے اندر ایک پریشانی کا باعث بن رہی ہے کہ بھئی ہم ان سے پیچھے رہ گئے، وہ آگے چلے گئے، ہمارا مکان ان سے نیچے ہے، ان کا اونچا ہے۔ تو یہی چیزیں انسان کو پریشان کر رہی ہیں۔ تو یہی چیز شاعر کر رہا ہے کہ زندگی تو منہ ہی نیچے دیکھتی رہ گئی، انسان جینے کا معیار اتنا بلند لے گیا۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ صحرا نوردی ہوتا ہے جنگلوں میں پھرنا، بارہ بارہ پھرنا، مارے مارے پھرنا، صحراؤں میں پھرنا۔ کیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھدار آدمی۔ شاعر جو ہیں یہ اپنے طنز و مزاح کی وجہ سے مشہور ہیں، تو مزاح کے انداز میں یہاں پر بھی اس شعر کو ذکر کر رہے ہیں۔ جو کیس تھا یہ بنو عامر کا، ایک قبیلہ بنو عامر کا ایک شہزادہ تھا، ایک نوجوان تھا جو لیلا پہ عاشق ہو گیا۔ شاعر اس کے قصے کو تلمیح کے طور پہ، مزاح کے طور پہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کیس تھا ساری عمر صحراؤں میں پھرتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا، لیکن شادی نہیں کی۔ اپنے آپ کو تو یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں عشق میں، دیوانگی میں مارا مارا پھرتا ہوں، جس طرح عشق کا جو دیوانہ ہوتا ہے اس کو چین نصیب نہیں ہوتا، کبھی جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی کوچوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی ویرانوں میں، وہ مارا مارا پھرتا ہے اپنے عشق میں، اپنے جنون میں۔ شاعر کہہ رہا ہے جو کیس دیوانہ تھا یہ بھی صحراؤں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں پھرتا تھا مارا مارا، اور شو یہ کرتا تھا کہ میں دیوانہ ہوں، میں لیلا کا عاشق ہوں۔ اصل میں شاعر کہہ رہا ہے، مذاقن انداز میں یہ شعر لے کر آئے ہیں شاعر، وہ کہتے ہیں اصل میں وہ بڑا سمجھدار سیانہ آدمی تھا، اگر اس کو حقیقتاً عشق تھا، محبت تھی، تو وہ شادی کر لیتا، لیلا سے شادی کر لیتا، لیکن اس نے نہیں شادی کی۔ اصل میں وہ ایسے ہی بہانہ کر رہا تھا، میں عشق کی وجہ سے مارے مارے پھر رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جو شادی کی ذمہ داریاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں، انسان کو زندگی دوبر لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، تو وہ ان مشکلات سے، ان ذمہ داریوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے شادی نہیں کی، ساری عمر صحراؤں میں پھرتا رہا۔ لوگ یہ سمجھتے رہے، لوگ اس کے یہ قصے بیان کرتے رہے، داستانیں بیان کرتے رہے کہ وہ عشق میں مارا مارا پھرتا رہا۔ شاعر کہتا ہے اس کو کوئی عشق مشک نہیں تھا، وہ صرف شادی سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس کی وجہ سے مارا مارا پھرتا رہتا تھا۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ شاعر کہتا ہے یہ جو دانش و حکمت کی جو روشنی ہے، علم ہے جو دنیا میں ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جب ہمارے پاس ہر چیز کا علم آ گیا، ابھی یہ جو دور ہے اس میں تو علم کی ایک بہتات ہے، آپ دنیا جہان کا علم اکٹھا کر سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے۔ جب شاعر کا دور تھا وہ بھی ایک قریبی دور میں فوت ہوئے، اور آپ کے پاس طرح طرح کی لائبریریاں ہیں، کتابیں ہیں، کمپیوٹرائز کتابیں چھپ رہی ہیں۔ پرانا دور تو یہ ہوتا تھا کوئی کتاب بھی تھی تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو ہر بندہ نہ پڑھ سکتا تھا، نہ ہر بندے کی رسائی ہوتی تھی، لیکن ابھی تو اتنا علم ہے، ہر بندے کے پاس معلومات موجود ہے۔ تو شاعر کہتا ہے علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہے، نالج ہے، ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم لوگوں کا بھلا کرتے۔ لیکن وہ کہتا ہے علم و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کہ ہر طرح کا علم موجود ہے، قرآن کا، حدیث کا، دنیا کا، اخلاقیات کا، ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، کم ہی ملتا ہے زمانے میں، کم ازار آدمی۔ ازار ہوتا ہے تکلیف کو کہتے ہیں، کم ازار کا مطلب ہے کم تکلیف دینے والا۔ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یا تو نہ تکلیف دینے والا ہو یا کم تکلیف دینے والا ہو۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا تو علم و حکمت سے بھری ہوئی ہے، علم و حکمت کا تقاضا تو یہ تھا جب ہمارے پاس علم آ گیا ہم لوگوں کا بھلا کرتے، لیکن ہمیں ایسا انسان کم ہی ملتا ہے جو کم ازار ہو، کم تکلیف پہنچانے والا ہو۔ مطلب آج کل ہر آدمی دوسرے کو تنگ کر کے خوش ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا کے، دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھلائی کر رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے تو لوگ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو لوگ آج کل آپ کی خامیوں سے وہ جیلسی نہیں کرتے، لوگوں کو آپ کی خامیوں سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے تکلیف ہے۔ آپ ترقی کیوں کر رہے ہیں، آپ ایکسل کیوں کر رہے ہیں، آپ آگے کیوں جا رہے ہیں، آپ کا پیغام دنیا میں کیوں سنا جا رہا ہے، لوگ آپ کی بات کو کیوں سن لیتے ہیں، آپ کا نام دنیا میں کیوں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ لوگ کبھی بھی آپ کی آج کل کا جو دور بن چکا ہے، اس دور میں لوگوں کو آپ کی خامیوں سے کم تکلیف ہے، ان کو آپ کی خوبیوں سے تکلیف زیادہ ہے۔ وہ آپ کی ٹانگیں کھینچ کے، آپ کو اذیت دے کے، آپ کو تکلیف دے کے خوش ہیں، آپ کا رستہ روک کے یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو علم و حکمت کا دور ہے، دانائی کا دور ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے، ہر طرح کا علم موجود ہے، تو علم کا تقاضا تو یہ تھا جو عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، لوگوں کا بھلا کرے، لوگوں کا بھلا کر کے خوش ہو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے خوش ہو، کسی کی خیر کر کے خوش ہو۔ لیکن آج کل لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ کھینچ کے، کسی کو تکلیف دے کے، کسی کو اذیت پہنچا کے۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے دل رہنے سوما دستار رہنے میں کدا۔ سوما کہتے ہیں کلیسا کو، گرجے کو، عیسائیوں کا عبادت خانہ، لیکن یہاں پہ مراد عام عبادت خانہ ہے، مطلب وہ مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور مذہب کا بھی۔ دستار رہنے میں کدا، رہن کہتے ہیں کوئی سی چیز کو گروی رکھ دینا۔ مثال سے سمجھیے، اگر میں نے کسی کو موبائل دیا اور اسے 10,000 لیا، میں نے کہا بھائی جب آپ کو 10,000 واپس کروں گا آپ میرا موبائل واپس کر دینا، تو اس کو کہتے ہیں رہن رکھنا، گروی رکھنا۔ میں کدا کہتے ہیں شراب خانے کو۔ تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، شاعر نے مزاحاً اور طنزیہ انداز میں اپنا نام اس میں ذکر کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کل انسان کیسا بن چکا ہے کہ دل رہنے سوما، کہ اس کا جو دل ہے وہ عبادت خانے میں ہے، اور اس کی جو دستار ہے، پگڑی ہے، وہ شراب خانے میں کہیں رہ گئی، وہاں شراب پینے گیا تو دستار وہاں بھول آیا۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے یہ جو دنیا ہے منافقت سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف تو لوگ مذہبی ہونے کا دم بھرتے ہیں کہ ہم بڑے مذہبی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو کام سب اسلام سے دوری والے، اسلام سے ہٹے ہوئے، مذہب سے دور کرنے والے سارے کام کرتے ہیں۔ تمام مذہب جو ہے انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے، لوگوں کا بھلا کرنے کا، لوگوں کی خیر کرنے کا، لوگوں کو جو ہے ان کی ترقی کرنے میں، ان کی مدد دینے کا، ہر معاملات میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہر مذہب درس دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مذہب کے ماننے کا، لیکن کیا ہے مذہب پہ عمل نہیں ہے، ہمارا منافقت سے بھرا ہوا ہمارا روپ ہے۔ شاعر اسی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک طرف کیا ہے کہ ہمارا دل عبادت خانے میں اٹکا ہوا ہے، ہم یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا مذہب سے تعلق نہیں، نعوذ باللہ ہم تو مذہب سے دور ہیں، یہ بھی نہیں ہم کہتے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، ہم مذہب والے کام بھی نہیں کرتے، جو مذہب ہم کو حکم دیتا ہے ہم وہ کام بھی نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہم مذہب کا دم بھرتے ہیں تو مذہبی کام بھی کریں، لیکن کیا ہے بس زبان پہ ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں ہم نیک تو نہ بنے لیکن نیک کہلوائیں، لوگ ہمیں نیک کہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں لیکن ہم نیک بنے نہیں۔ تو یہی شاعر بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضمیر جعفری بھی ایک بڑا مزیدار آدمی ہے، ایک طرف تو جناب وہ عبادت کی باتیں کرتا ہے، نیکی کی باتیں کرتا ہے، جس طرح میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جتنا بڑا چور ہوگا اتنی بڑی تقریر چوری پہ کر لے گا، کیونکہ اس کو سارے گر پتہ ہے اس طرح چوری ہوتی ہے۔
تو یہی بات ہے، جتنا بڑا جس میں عیب ہوگا اتنی بڑی مذہب کی باتیں کرے گا۔ بعض اوقات ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن شاعر ایسے لوگوں کو تنقید کر رہے ہیں جو خالصتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور تقریر بھی اس پہ بڑی اچھی کر لیتے ہیں اس کے خلاف۔ تو وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو دور بن چکا ہے ایسا مادیت پرست ہے، ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں بھائی یہ دنیا داری کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے بچو، لیکن خود کیا ہے، دنیا داری میں مبتلا ہے، دنیا کے تمام عیب ہم میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہی شاعر بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم مذہب کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف ہم تمام عیبوں میں مبتلا ہیں۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ تو کہتے ہیں پہلے بحر اوقیانوس کے پار امریکہ ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے۔ اصل میں پہلے بحر اوقیانوس کے پار کیا چیز ہے اس کا لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بحر اوقیانوس ہے کہ یہی آخری حد ہے، اس سے آگے کوئی آبادی نہیں، آگے یہی سمندر ہی سمندر ہے اور کوئی بھی اس کے آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اس کے آگے تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا، کولمبس نے جب امریکہ کو دریافت کیا تو پھر دنیا کو پتہ چلا وہاں پہ تو ایک بڑی آبادی آباد ہے، اور اس کے بعد اس علاقے نے وہ دور کے اور ویران کے علاقے نے ایسی ترقی کی، آج ہر بندہ وہاں جانے کی خواہش کرتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، پہلے جو لوگ تھے وہ نظروں کے سامنے مر جاتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں لوگ شریک ہوتے تھے، کسی کو تکلیف آئے سب مل کے اس کی مدد کرتے تھے، ہر ایک دوسرے کا بھلا کرتا تھا، اکٹھے رہتے تھے، تمام رشتہ دار تمام بہن بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، لوگ وہ امریکہ میں چلے جاتے ہیں، دور دراز جا کے ان کی موتیں ہوتی ہیں اور ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی کشتی جو ڈوب رہی ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں۔ کشتی ڈوبنے سے مراد کیا ہے، اس کا مر جانا، اس کا تباہ ہونا، اس پہ مصیبت آنا، اس پہ حالات کا آنا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ پہلے تو جو لوگ تھے نظروں کے سامنے مرتے تھے، اب کہیں دور جا کے مرتے ہیں۔ تو لوگ بھی ایسے مٹیریلسٹ ہو چکے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ بھی امریکہ کی لالچ میں، بحر اوقیانوس کے پار جانے کی لالچ میں گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہیں پہ جا کے مرتے ہیں۔ وہ بعض کا رشتہ داروں سے تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو وہاں امریکہ میں ہی رہیں گے، ہم تو وہیں رہیں گے، اور کبھی بھی واپس نہیں آتے اور رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہی اسی چیز پہ شاید تنقید کر رہے ہیں، پہلے تو لوگ نظروں کے سامنے مر جاتے تھے، لیکن اب کیا ہے، لوگ کہیں امریکہ میں جا کے مرتے ہیں۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔